اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے ماڈسٹی، وہ چیز جس کی وجہ سے انسان اور جانور میں فرق پتہ چلتا ہے۔ غصہ، خوشی، دکھ، ضروریات حاصل کرنا، ریاکشنز اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق میں ہے، لیکن ماڈسٹی ایسی چیز ہے جو انسان کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم لفظ ماڈسٹی جب استعمال کرتے ہیں تو ہم اسے حجاب کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ حیا اس سے بہت زیادہ وسیع معنوں میں ہے۔ آسان ترین وضاحت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو اتنی محبت ہو جائے کہ آپ کے اندر یہ تعلق اور لحاظ پیدا ہو جائے کہ آپ خود کو اس کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کو کیسا نظر آنا چاہیے، آپ کو کیسا پریزنٹ ہونا چاہیے، آپ کو خود کو کیسے کیری کرنا چاہیے، اپنی پرسنالٹی کو کیسے بنانا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا جو بھی عقیدہ اور سوچ ہوتی ہے اپنی دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی پر افیکٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے حیا باہر سے نہیں آتی، حیا اندر سے آتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، انر پرسنالٹی بنتی ہے، تو پھر وہ آپ کی آؤٹر پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور پھر حیا مکمل ہوتی ہے اور ایک سرٹن وے آف لائف بنتا ہے، اور نہ صرف مرد بلکہ عورت اور پھر پوری سوسائٹی اس پورے وے آف لائف کو لے کر چلتی ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ وہ طریقہ جو آپ سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ آپ نیکی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ نیکی کاش اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے وہ بھلائی کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ آپ دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے بلکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کی نظر اپنی خوبیوں کے بجائے اپنی کمزوریوں کے اوپر ہوتی ہے، اور ایک پورا مزاج بنتا ہے جو کہ پھر آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اور پھر حیا یہ بھی ہے کہ آپ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اور اس کی ایک پوری گائیڈ لائن آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو، آپ کے اندر کتنی ہمبلنس ہو، آپ دوسروں کی کتنی رسپیکٹ کرنے والے ہوں، اور ایک پورا بیہیویئر پیٹرن نظر آتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ ڈریس کیسے کرتے ہیں، آپ کے لباس میں 4-5 چیزیں واضح طور پہ قرآن کے اندر بتا دی گئی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنے لباس پہ خود نظر ڈالیں تاکہ آپ کو ریسپیکٹفلی لیا جائے۔ پھر حیا یہ بھی ہے کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرمی سے کوئی غلط گمان کرے، آپ کی ٹون کیا ہونی چاہیے، آپ کے ورڈز کیا ہونے چاہیے، اور یہ بھی کہ آپ کو وہ لائن ڈرا کرنا آنا چاہیے جہاں سے کوئی آپ کے انداز یا گفتگو یا لباس سے آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان یا غلط راستہ نہ کھلے۔ پھر یہ بھی حیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کن کا انفلوئنس لے رہے ہیں، آپ کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں، آپ کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کے سوشل میڈیا پہ یوز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں حیا کے اندر شامل ہیں۔ یعنی آپ کے اندر یہ لحاظ پیدا ہو جائے کہ ہر وہ چیز جو آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں، پہنتے ہیں، بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی پرسنالٹی بناتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حیا پوری سوسائٹی کا سٹرکچر بناتی ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر لوگ محرم اور نامحرم کی تفریق رکھتے ہیں۔ وہاں پہ لوگ ایسا کوئی موقع آنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کہ کسی گناہ کی طرف کوئی دروازہ کھلے۔ وہاں پہ ممانعت کر دی جاتی ہے کہ تنہائی میں مرد اور عورت نہ ملیں کیونکہ تیسرا شیطان ہے۔ وہاں پہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دے دیا جاتا ہے دونوں کو، اور وہاں پہ ڈسکریج کیا جاتا ہے اس بات کو کہ جن کا آپس میں کوئی محرم رشتہ نہ ہو وہ فرینک ہوں، وہ لمیٹیشنز کا خیال نہ رکھیں، یا وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنے والے ہوں۔ یہ ساری چیزیں لمیٹیشنز نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں پابندیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وہ گرومنگ ہے جس سے ایک ڈگنیفائڈ پرسنالٹی بنتی ہے۔ کیونکہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہی لحاظ نہ ہو تو اس کو جانور کی سطح پہ گرنے سے، ہر گناہ کرنے سے، ہر خرابی میں پڑ جانے سے کون سی چیز روک سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ ساری چیزیں یقیناً ہم سب کے لیے بہتر ہیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، مسلم کی حدیث ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے۔ آج کی بات بس یہیں تک۔ کل آخری لیکچر میں گزشتہ ساری باتوں کو کنکلوڈ بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کے جواب بھی ایڈ کریں گے۔ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔